बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर टीवी और मैं हूं शाहज़ेब फारूक। सबसे पहले शामिल करते हैं बुलेटिन में हेडलाइंस। इमरान खान की मुजफ्फराबाद आमद से आर पार कश्मीरियों के हौसले बुलंद हो गए। सरदार तनवीर इलियास का कहना था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पुरतपाक इस्तकबाल पर कश्मीरियों के शुक्रगुजार हैं। तहरीक इंसाफ की आजाद कश्मीर में कायम हुकूमत अवामी तवक्कुआत पर पूरी उतरेगी। जनरल असम्बली के नौ मुंतखब सदर तनाज़े कश्मीर हल करने पर किरदार अदा करें। बैरिस्टर सुल्तान महमूद का कहना था कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में आने वाले पहले मिसाल में शामिल है। कश्मीरी अवाम दहाइयों से भारतीय मुजालिम का सामना कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की मुद्दत पूरी करने की करारदाद अक्सरियत राय से मंजूर। अबैदुल्ला बेग का कहना था कि असम्बली की मुद्दत को कम करने का कोई भी गैर जमहूरी कदम गैर आईनी होगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी, 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। जिला बारामूला में काबिज फौज का सर्च ऑपरेशन चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल। सिक्योरिटी फोर्सेस किसी पर दहशतगर्दी का इल्जाम साबित न कर सकी। बरतानवी तारीख की सबसे बड़ी रेल हड़ताल। रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के मुज़ाकरात नाकाम। 40,000 मुलाजमीन ने हड़ताल कर दी। यॉर्कशायर और लंदन के मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तहरीक कश्मीर बरतानिया के सदर राजा फहीम कयानी का इक़वाम आलम से खिताब। भारत के कश्मीर पर नाजायज कब्जे की भरपूर अल्फाज में मज़म्मत की। और इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत क़यामत तक मुस्लिम उम्मा के लिए मुअश्शल रहा है। पीर सैयद मोहम्मद शाह के घराने की रिवायत बरकरार रखते हुए मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम के गैर मामूली किरदार पर उलमा ने अकीदत के फूल नछावर किए। यहाँ पर एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। Whether you run a global corporation or a small business, keeping track of your company's finances is equally important. That's why at TAS Accountants, we believe that every business should have a team of accountants, An income tax preparer, a payroll processor. bookkeeper and a business advisor to advise you when you're just not sure what to do. We will even help you set up your new business. When you work with TAS Accountants, your own team of accountants is exactly what you'll get, no matter how large or small your business is. Give TAS Accountants a call on 0121 565 1885 Or on 0789 0669 148. हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शामिल करें। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार तनवीर इलियास का कहना है कि मुजफ्फराबाद में इमरान खान के जलसे में आर पार कश्मीरियों के हौसले बुलंद हुए हैं। जिस तरह मुजफ्फराबाद के लोगों ने साबिक वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया, इस पर आवाम के बेहद मशकूर हैं। जबकि इमरान खान के सिपाही की हैसियत से आज़ाद कश्मीर के आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने का आज़म भी किया है। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और सदर तहरीक इंसाफ सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा है कि 29 सितंबर के तारीख साज जलसा-ए-आम में कायदे पाकिस्तान चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पुरतपाक इस्तकबाल करने पर कश्मीरी अवाम के बेहद शुक्रगुजार हैं। मौसम की शिद्दत के बावजूद इंसानों के ठाठे मारते हुए समंदर का यूनिवर्सिटी ग्राउंड मुजफ्फराबाद में उमड़ आना कश्मीरियों की अपने वकील के साथ वालेहाना अकीदत का सबूत है। चेयरमैन इमरान खान की मुजफ्फराबाद आमद से आर पार के कश्मीरियों का हौसला बुलंद हुआ। सफीर कश्मीर इमरान खान की कश्मीरी अवाम से वालेहाना मोहब्बत पूरी दुनिया पर आया है, जिस पर कश्मीरी अवाम ने खुले दिल के साथ अपने मोहसिन का पुरजोश इस्तकबाल किया। इमरान खान ने अपने खिताब में रियासती अवाम को इस बात का यकीन दिलाया कि वो इनका मुकदमा दुनिया के हर फोरम पर उठाते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने कामयाब जलसा-ए-आम के इनेकाद पर मेंबरान असम्बली, कायदीन और कारकुनान तहरीक इंसाफ, यूथ ISF और आज़ाद कश्मीर के चप्पे चप्पे से आए हुए PTI के कारकुनान का शुक्रिया अदा किया और मुबारकबाद भी पेश की। वज़ीर आज़म ने PTI खवातीन विंग की मेंबरान और दीगर आम खवातीन की जलसा-ए-आम में भरपूर शिरकत को भी सराहा और इस अमर का इजहार किया कि तहरीक इंसाफ की आज़ाद कश्मीर में कायम हुकूमत अवामी तवक्कुआत पर पूरी उतरेगी।
ایک اور خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ صدر ریاست آزاد جموں کشمیر سلطان محمود چودھری نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے نئے صدر مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں کردار ادا کریں۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ میں پیش کیے جانے والے پہلے تنازعات میں سے ایک ہے جس پر دہائیوں سے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیری عوام پر جبری تسلط قائم کر کے وہاں اجارہ داری کر رہا ہے، جس کا عالمی اداروں کو نوٹس لینا چاہیے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے اپنے دورہ نیو یارک کے دوران اقوام متحدہ میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے نو منتخب صدر کسابہ کروسی کو جنرل اسمبلی کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوششیں کریں گے، کیونکہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے پہلے آنے والے مسائل میں سے ہے جو آج تک حل طلب ہے، اور یہ تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ لہٰذا ہمیں امید ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے نو منتخب صدر کسابہ کروسی اپنی صدارت کے دور میں مسئلہ کشمیر کے حل اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادیت دلوانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ صدر ریاست آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے اس توقع کا بھی اظہار کیا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے نو منتخب صدر کسابہ کروسی مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی جو قراردادیں پاس کی گئی ہیں ان کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا رول ادا کریں، اور کشمیری عوام جو ایک طویل عرصے سے بھارتی ظلم و استبداد کا سامنا کر رہے ہیں، انہیں اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ان کا حق خود ارادیت دلوانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے مزید کہا کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کے بعد سے مقبوضہ کشمیر میں بے پناہ تبدیلیاں کرنا شروع کر دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیری عوام پر ظلم و بربریت میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ لہٰذا اقوام متحدہ اس کا فوری نوٹس لے اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی بند کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اور یہاں پر آپ کو آگاہ کریں کہ سری نگر میں بھارت کے نام نہاد سرچ آپریشن کے تحت 2 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے، تاہم بھارتی فوج شہداء پر دہشت گردی کا الزام ثابت نہیں کر سکی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی میں مزید 2 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے۔ اس طرح صرف 2 روز میں شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد 5 ہو گئی۔ جنت نذیر وادی کے ضلع بارہمولہ میں قابض بھارتی فوج نے بلا جواز سرچ آپریشن کیا، جس کے دوران چادر و چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے گھر گھر تلاشی لی گئی اور موبائل نیٹ سروس منقطع کر دی گئی۔ سرچ آپریشن کے دوران قابض بھارتی فوج نے ایک گھر پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 2 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے۔ بدھ کے روز بھی ضلع کلگام میں سرچ آپریشن کے دوران 3 نوجوان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ گزشتہ ماہ بھی قابض بھارتی فوج نے 19 نوجوانوں کو شہید کیا تھا، جن میں سے 8 کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا تھا، جبکہ سیکورٹی فورسز ان میں سے کسی بھی نوجوان پر دہشت گردی کے الزام کو ثابت نہیں کر سکی۔ واضح رہے کہ مودی کی فاشسٹ حکومت نے سیاہ قانون کے ذریعے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر کے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا اور وفاقی اکائیاں تسلیم کی تھیں، کہ جس کے بعد سرچ آپریشن کے ذریعے کشمیریوں کی نسل کشی کا عمل جاری ہے۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 91ویں اجلاس کا انعقاد ہوا، جس میں تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر راجہ فہیم کیانی نے خطاب کرتے ہوئے بھارت کے کشمیر پر ناجائز قبضے کی پرزور مذمت کی اور اقوام عالم کی 5 اگست 2019 کی قانون ترامیم کے سنگین نتائج سے آگاہ کیا، جس کے بعد انسانی حقوق کی کونسل نے بھارت کے خلاف تحقیقاتی کمیشن بنانے کا اعلان کیا۔ نکیال سے دیکھتے ہیں امداد حسین کی یہ رپورٹ۔ Mr. Vice President, I would like to draw the Council's attention to worsening human rights situation in Indian occupied Jammu and Kashmir. Robbed of all their fundamental rights, the Indian occupation authorities have intensified their military repression through fake encounters and siege and search operations. Youth are killed in fake encounters and their dead bodies are buried in far-flung areas without providing the families the right to burial. Coupled with the military repression, Government of India has started religious as well as cultural aggression and legislative terrorism in the occupied territory. Scores of religious scholars were arrested in last 2 weeks, while all political leaders and human rights defenders are arbitrarily detained under the so-called UAPA. People are forced to sing bhajan, Hindu religious prayers in schools and other Muslim public places. India has hastened its policy of demographic changes by issuing permanent residence certificates to non-state subjects. 2.5 million non-Kashmiris have been given voting rights. All these rights violation and demographic engineering is to defeat the people's UN recognized right to self-determination. Keeping in view the gravity of the situation, I urge this Council to establish a commission of inquiry to investigate human rights violation in Indian occupied Jammu and Kashmir, and as recommended by former High Commissioner for Human Rights. I thank you, Mr. Vice President.
اور یہاں پر ایک اہم خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کی مدت پوری کرنے کی قرارداد اکثریت رائے سے منظور ہو چکی ہے۔ پیپلز پارٹی مخالفت میں تنہا رہ گئی۔ اراکین اسمبلی کا کہنا تھا کہ اسمبلیوں کو قبل از وقت تحلیل کرنا ایک غیر مقبول عوامی فیصلہ ہے جو کہ آئین و قانون کے بھی منافی ہے۔ یہاں جانتے ہیں مزید اس رپورٹ میں۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی مدت پوری کرنے کی قرارداد اکثریتی رائے سے منظور۔ حکومتی اراکین سمیت اپوزیشن کی جماعتوں جمعیت علماء اسلام، مسلم لیگ نون اور BNF کے نواز حاجی خان ناجی نے بھی قرارداد کی حمایت کی۔ پیپلز پارٹی قرارداد کی مخالفت میں تنہا رہ گئی۔ اسپیکر جتنے ڈرتے رہو گے تو فیصلے کہیں اور سے ہوں گے۔ سپریم کورٹ کو اختیار نہیں کہ وہ اسمبلی کے خلاف سوموٹو لے۔ نواز ناجی پھٹ پڑے۔ اسمبلی کی مدت کم کرنے کی سازش کو نہیں مانتے۔ مرکز کے ساتھ انتخابات کروانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اراکین اسمبلی کا کہنا تھا کہ اسمبلی کو قبل از وقت تحلیل کرنے کو قوم قبول نہیں کرے گی۔ معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے، تب تک قرارداد مؤخر کر دی جائے۔ اپنی خواہشات کے بجائے رول آف پروسیجر کو اہمیت دی جائے۔ سینئر وزیر کرنل عبید اللہ بیگ نے کہا کہ اسمبلی کو قبل از وقت تحلیل کرنے کو نہ قوم قبول کرے گی نہ اسمبلی۔ اسمبلی کو تحلیل کرنے کا عمل غیر قانونی، غیر آئینی اور ناقابل قبول ہوگا۔ طریقہ سے ہٹ کر اسمبلی کو تحلیل کرنے کا کوئی بھی عمل غیر آئینی اور غیر جمہوری ہوگا۔ اراکین اسمبلی نے کہا کہ ایوان گلگت بلتستان اسمبلی کی مدت کو کم کرنے کا کوئی بھی غیر جمہوری قدم کو غیر قانونی قرار دیتا ہے۔ گلگت بلتستان آرڈر 2018 کے تحت اسمبلی اپنی 5 سال کی مدت پوری کرے گی۔ قبل از وقت اسمبلی کو تحلیل نہ عوام تسلیم کریں گے اور نہ ہی عوام کے منتخب نمائندے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Fido Nido, an Arabica cafe, provides vital, nutritious food to vulnerable and homeless communities. To support our cause, visit fidonido.org.uk. برطانوی دارالحکومت لندن میں تاریخ کی سب سے بڑی ریل ہڑتال شروع ہو گئی۔ ریلوے ملازمین اور حکومت کے درمیان تنخواہوں میں اضافے اور دیگر شرائط میں ناکامی کے بعد 40,000 ملازمین کام چھوڑ کر گھر بیٹھ گئے، جس کے باعث برطانیہ کے مختلف شہروں کے درمیان سفر کرنے والے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ وسیم کاظمی کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ برطانیہ میں گزشتہ کئی دہائیوں کی سب سے بڑی ریل ہڑتال آج کی جا رہی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ریل ہڑتال تنخواہیں بڑھانے اور دیگر شرائط پر مذاکرات میں ناکامی کے بعد کی جا رہی ہے۔ یہ ہڑتال اس وقت ہو رہی ہے جب برمنگھم میں کنزرویٹو کانفرنس جاری ہے۔ مطالبات کے حق میں ریلیف سروس کی 40,000 ملازمین ہڑتال کر رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق انگلینڈ اور ویلز کے درمیان کوئی سروس نہیں ہوگی۔ لندن سے برمنگھم، مانچسٹر، ایڈنبرا کے درمیان کچھ انٹر سٹی روٹس پر بھی ٹرینیں نہیں چلیں گی، جبکہ بہت سے علاقوں میں ٹرین کی براہ راست سروس نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ گرینڈ سینٹرل ٹرین سروس بھی ہڑتال پر ہے، جس کے باعث یارکشائر اور لندن آنے اور جانے والوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پیر سید محمد شاہ کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہر سال کی طرح اس سال بھی نکیال میں مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا، جس میں آزاد کشمیر بھر سے علماء و مشائخ نے شرکت کی اور امام علی علیہ السلام کی ذات پر عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ علماء کرام نے حضرت علی کی زندگی کو تا قیامت مسلمانوں کے لیے معاشل ڈرا قرار دیا۔ سید امداد حسین کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ بولو لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ، نام سے کو سکون ملتا ہے۔ معروف شخصیت صوبیدار ڈاکٹر پیر سید محمد شاہ نے اپنی حیات میں مستحق لوگوں کی بلا تخصیص خدمات کی جو لائق تحسین ہیں۔ ان کی اولاد اسلامی طرز حیات میں ہر سال مجلس عزا کا اہتمام کرتی ہے، جو قابل ستائش ہے۔ جو لوگ کردار میں نموذج کہلائے، جو اولاد اپنے نسب العین کو یاد رکھتی ہے، وہ دنیا و آخرت میں ارتقائی منازل کی طرف چلی جاتی ہے۔ مجلس عزا سے مفتی کفایت حسین نقوی، آزاد کشمیر شیعہ علماء کونسل کے صدر علامہ سید صادق نقوی، علامہ چودھری ساجد الرحمان اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا
کہا کہ ہم مجلس اس لیے مناتے ہیں کہ میلاد کو منانے میں حضرت امام عالی مقام کا غیر معمولی کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسان کی 4 اقسام ہیں: کریم جو مکمل دیتا ہے، سخی جو دوسروں کو بھی دیتا ہے اور خود بھی کھاتا ہے، بخیل لوگوں کو نہیں دیتا، لعیب جو نہ تو خود کھائے اور نہ ہی دوسروں کو دینے والا ہو۔ ایمان وہاں ہے جہاں درود پاک ہے، کردار و عمل کا مقام ہے۔ حضرت امام عالی مقام کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور درود پاک کی وساطت سے نماز قبول ہوتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، وہ کہتا کن فیکون ہو جاتا ہے۔ تو اسے کھڑے کیے نا، سب سے کہا کونو، ارادہ کر، شرط کیا رکھی کہ جس نے مچھلی پکڑی ہے، امر الہی، امر الہی، ارادہ الہی یہ تھا سارے بندر نہ ہوں، جنہوں نے مچھلی پکڑی ہے وہ ہو جائے بندر۔ اسی طرح جہاں جہاں ایمان ہے صلو، حبیب کے لیے یہ پروٹوکول رکھا کہ جب بھی اللہ نے اپنے حبیب سے خطاب کیا یا پاکیزہ القابات سے پکارا، تاہا کہا، جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں، تاہا کہا، اے طیب و طاہر، کہیں یاسین کہا، اے سید و سردار۔ میں اور آپ اگر کسی کو سید و سردار کہیں وہ اور ہے، خالق جسے یاسین کہہ کر سید و سردار کہے۔ ادھر سے امام حسین آتے ہیں سجدہ کی حالت میں پشت پیمبر پر رسول کی، جب پشت پیمبر پر ایک شہزادہ سوار ہو گیا، سوار ہونے کے بعد رسول اللہ نے سبحان ربی الاعلیٰ کو بلند کرنا اور تکرار کرنا شروع کیا۔ سجدہ اتنا لمبا ہو گیا، تمہاری نماز کی طولانی اس قدر بڑھ گئی کہ نماز لمبی ہوتی چلی گئی۔ شہزادہ پشت پہ سوار ہوا چلتا رہا، لیکن ایک عرض کرنا چاہوں گا، اسی شہزادے نے ایک مرتبہ مسجد میں کھڑے شخص کو کہا اترو میرے باپ کے ممبر سے۔ جب اس شہزادے نے یہ کہا کہ اترو میرے باپ کے ممبر سے، تو یہ بتاؤ جس طرح رسول کی وہ فعل کی وحی تھی، فعل کی حدیث تھی، تو اب اس شہزادے نے جو کہا تھا اس کا مطلب ہے تقریر میں یہ بھی وہی حدیث بیان۔ علماء کرام نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج اس شخصیت کی برسی منائی جا رہی ہے، وہ نہ صرف ڈاکٹر تھے بلکہ وہ دین حق کا پرچار کرنے والے مستحق لوگوں کے علاج کی صورتوں میں خدمت کرتے تھے۔ مجلس کے آخر میں مرحومین کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سلامتی، شہدائے کشمیر اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اور بریٹن میں ایک اہم خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے شاہ غلام قادر کو لیگی قیادت کی جانب سے آزاد کشمیر کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ شاہ غلام قادر نے عہدہ سنبھالنے کے بعد برطانیہ کا پہلا دورہ کیا۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پر چوہدری عبدالرحمان ارائیں اور لیگی قیادت نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ مزید کیا ہوا دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہ غلام قادر کو مسلم لیگ نون کے چیئرمین میاں نواز شریف کی جانب سے آزاد کشمیر کے صدر کے عہدے کے لیے منتخب کیا گیا ہے، جہاں وہ پارٹی کے لیے تنظیم سازی اور نون لیگ کی ریاست میں سیاسی وابستگیوں کو بہتر بنانے کے لیے کردار ادا کریں گے۔ نو منتخب صدر نے عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ برطانیہ کا دورہ کیا، جہاں چوہدری عبدالرحمان ارائیں اور چوہدری جہانگیر کے ہمراہ لیگی کارکنان اور عہدیداران نے شاہ غلام قادر کا ہیتھرو ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال کیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر آزاد کشمیر اپنے دورے کے دوران برطانیہ کے مختلف شہروں کا دورہ کریں گے، جہاں وہ آزاد کشمیر کمیونٹی سے ملاقات بھی کریں گے اور پارٹی کے منشور اور مستقبل کے منصوبوں کے حوالے سے آگاہی دیں گے، جبکہ ایون فیلڈ میں میاں نواز شریف سے ان کی خصوصی ملاقات بھی ہوگی۔ اور یہاں پر ایک اہم خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ گلگت بلتستان کے ضلع غزر میں آغا خان رورل سپورٹ پروگرام کے تحت خودکشی کے بڑھتے ہوئے واقعات کی روک تھام سے متعلق سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں ماہر نفسیات ڈاکٹرز، علاقے کے عمائدین اور کمیونٹی ممبران کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ماہرین نے عوام الناس کو آگاہی دیتے ہوئے بتایا کہ گھروں میں دوستانہ ماحول ڈپریشن اور ذہنی تناؤ کو کم کرتا ہے، جس سے خودکشی جیسے سنگین عمل سے آنے والی نسل کو بچایا بھی جا سکتا ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
आगा खान रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम के सेहतमंद खानदान प्रोजेक्ट के तहत जिला गजर में बढ़ती हुई खुदकुशियों के हवाले से एक सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें नफ्सियाती इमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा इलाके के अमायदीन और हर यूनियन काउंसिल के मर्द खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर सेमिनार से खिताब करते हुए माहिरीन ने ज़हनी सेहत के हवाले से रोशनी डाली। वाज़ेह रहे कि AKRSP के इस प्रोजेक्ट की माली मुआवनत ग्लोबल अफेयर्स कनाडा और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड कर रहे हैं। माहिर नफ्सियात डॉक्टर फरजाना माहरीन का कहना है कि खुदकुशियों की बढ़ती हुई तादाद को कम करने के लिए मुआशरे के हर फर्द पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने इर्द गिर्द बसने वाले अफराद के साथ मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, ऐसे अफराद पर नजर रखें जिन पर मखसूस अलामात जाहिर हों, इनको मुतलका डॉक्टर तक पहुंचाने के लिए मदद करें। डिप्टी कमिश्नर जिला गजर तैयब समी का कहना है कि बच्चों को बुरी आदतों से दूर रखें, घर में दोस्ताना माहौल पैदा करें, एक दूसरे के साथ अपने मसाइल शेयर करना सीखें। खासकर वालिद को चाहिए कि वो बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया कायम रखें जब वो बिलोगत में कदम रखें। प्रोग्राम में शामिल शुरा ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे प्रोग्राम वक्तन फवक्तन मुनक्किद कराए जाएं ताकि आवाम को आगाही मिल सके। और यहाँ पर आपको आगाह करते चलें कि दुनिया भर में सिखों की अलहदा वतन खालिस्तान के कामयाब रेफरेंडम जारी हैं, जिसमें हज़ारों सिखों ने खालिस्तान के हक में वोट दिया। कनाडा में हालिया रेफरेंडम के बाद भारतीय और कैनेडियन हुकूमत के माबैन सफारत तनाव शुरू हो गया। कनाडा ने अपने शहरियों को भारत के मखसूस इलाकों में जाने से मना कर दिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। 4 ममालिक में खालिस्तान रेफरेंडम तकरीबन 2,08,000 सिखों ने हिस्सा लिया, जिसमें भारतीय पंजाब को भारतीय कब्जे से आज़ाद कराने एक खुद मुख्तार सिख रियासत के क्याम का मुतालबा किया गया। गुज़िश्ता साल अक्टूबर से शुरू होने वाली इस रेफरेंडम मुहिम के तहत अब तक बरतानिया, जनेवा, इटली और कनाडा में 4 रेफरेंडम हो चुके हैं, जिनमें सिख बरादरी ने बड़ी तादाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस सिलसिले में रेफरेंडम का ताज़ा तरीन मरहला 18 सितंबर को ब्रॉम्पटन कनाडा में मुनक्कद हुआ, जिसमें तकरीबन 1,10,000 सिखों बशमूल बालिग सिखों की 20% आबादी ने एक खुद मुख्तार रियासत के हक में वोट दिया। तजियाकारों के मुताबिक मगरबी दारुल हुकूमतों में सिखों के अंदर खालिस्तान की हमायत में बतदरीज इजाफा हुआ। दरीसना कनाडा में भारतीय पंजाब के सिखों के लिए अलहदा वतन खालिस्तान के लिए कामयाब रेफरेंडम के इनेकाद के बाद दोनों ममालिक में सफारती जंग छिड़ गई। रवामा की 18 तारीख को मुनक्कद होने वाले खालिस्तान रेफरेंडम में 1,10,000 से ज्यादा सिखों ने कनाडा के शहर टोरंटो में भारत से एक आजाद वतन खालिस्तान के क्याम के लिए रेफरेंडम में हिस्सा लिया था, जिसका दारुल हुकूमत शिमला होगा। सिख फॉर जस्टिस नामी तंजीम ने रेफरेंडम में 1,10,000 से ज्यादा सिखों की तरफ से अपने वोट डालने की तस्दीक की है, जबकि वक्त खत्म होने और ट्रैफिक जाम के सबब 35 से 40,000 सिख वोट नहीं डाल सके थे। कामयाब रेफरेंडम के इनकाद के बाद भारतीय हुकूमत ने कनाडा जाने वाले अपने तुलबा के लिए सफरी हिदायत जारी की थी, जिसके 4 दिन बाद कनाडा ने भी इस जुबान में जवाब दिया है। कामयाब रेफरेंडम के इनकाद के बाद भारतीय हुकूमत ने कनाडा जाने वाले अपने तुलबा के लिए सफरी हिदायत जारी की थी, जिसके 4 दिन बाद कनाडा ने भी इसी जुबान में जवाब दिया है। कनाडा ने अपने शहरियों को भारत के मुख्तलिफ हिस्सों का सफर करने से गुरेज करने की हदायत जारी कर दी हैं। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कश्मीर टीवी।